اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ویورز کو آج کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے تمام ویورز پرانے جتنے بھی ہیں میرے ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والوں کے لیے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کے اپنے مفید مشورہ سے میری رہنمائی کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو مزید بہتر سے بہتر کر سکوں۔ جناب آج 11 ربیع الاول ماشاءاللہ اپنے عروج پہ عید میلاد النبی مسجدوں میں بھی محفلیں ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی ہو رہی ہیں، اور کل جمعہ کے خطبہ میں ہمارے جو جمعہ پڑھاتے ہیں شیخ صاحب وہ کہنے لگے جی اتوار کو الحمدللہ 12 ربیع الاول ہماری 24 محفلیں ہو جائیں گی، یعنی صبح فجر کے بعد بھی فوراً کراتے ہیں مسجد میں، اور عشاء کے بعد بھی۔ اب میں سوچنا پڑ گیا کہ اب سوچ میں پڑ گیا، یعنی اب کیا کہوں ان لوگوں کو کہ جو مسجدوں میں ایک گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے وہ جو دیکھیں، میں محفل کے یعنی خلاف نہیں ہوں، آپ محفل کرائیں، لیکن یہ جو ساؤنڈ سسٹم اتنا بڑا استعمال کرتے ہیں نا، باہر لوگ یعنی کئی مریض اس سے تنگ ہوتے ہوں گے، کئی طالب علم وہ پڑھائی ان کے متاثر ہوگی، کئی بچے جو ہیں نا وہ سو نہیں پا رہے ہوں گے، کئی ایسے بندے جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن بھی بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں، رات کو آپ وہ آن لائن کام کرنا چاہ رہے ہوں گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہوگی، اسپیکر اتنی، ڈی جے سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا خیال ہے 2 کلومیٹر تک اس کی آواز جاتی ہے، صحیح ڈی جے سسٹم لگاؤ تو۔ اب یہ یعنی کہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی، کیوں ہم میں پائی گئی؟ یعنی آج صبح بھی بچے باہر گلیوں میں پھر کے، چھوٹے بچے، ہم رسول کے غلام ہیں یعنی نعرے لگا رہے تھے۔ دیکھیں غلام صاحب ہیں، میں نے پہلے کہا تھا اپنی ایک ویڈیو میں، جو رتی برابر بھی اس سے انکار کرتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یا اس سے محبت کا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ تو سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن جو یہ طریقہ اپناتے ہیں وہ غلط ہے۔ اب دیکھیں میں صبح دیکھ رہا تھا مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کا کال، وہ کیا لکھتے ہیں، اور بہترین رہنمائی ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص کر یہ جو خاص فرقہ ہے نا، وہ لکھتے ہیں آپ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں، جن کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کو سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اپنے دور کے ایک عالم تھے، حدیث اور فقہ کے بھی، قرآن پاک کی تشریح بھی کی، یعنی بہترین ان کا قول ہے۔ اب ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ باہر نکل کے ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اس کی کسی بات میں آنچ نہیں ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پیچھے سری لنکا کے انجنوں کو مار دیا، اور اس کے فوٹیج نکال کے دیکھیں وہ لوگ کون تھے، کیا کہہ رہے تھے، کوئی ایکسٹریمزم جو یہ بچوں میں بوئی جاتی ہے، بڑے ہو کے پھر یہ نکلتے ہیں۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ ذاتی خنک تھی، کوئی اس کا چکر نہیں تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اور پھر ایک حد درجے پہ دیکھیں، اگر آپ پوری طرح پڑھیں تو یہ بھی، اگر وہ فوراً اس کی اصلاح کر لیتا ہے، اگر کر بھی دے اصلاح کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دو، اسے قانون کے حوالے کر دو، پھر قانون جانے تو وہ جانے۔ اگر اصلاح کر لیتا ہے، اگر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بے دردی سے قتل کیا۔ پھر ایک اور میں سے میرے کسی صاحب نے بہت ہی اچھا یعنی لکھا ہوا تھا، کہ جس میں لکھا ہوا تھا میلاد مناؤ
میلاد ضرور مناؤ، لیکن جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو بھی مناؤ۔ یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اس کو بھی مناؤ۔ پہلے تو یہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پہ توبہ نعوذ باللہ، یعنی میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن ہر بندے سے راضی ہوں، شفاعت کریں، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا جی یہ ہم میں سے نہیں ہے، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، پھر کیا بنے گا؟ میلاد مناؤ، لیکن جس کا میلاد منا رہے ہو پہلے اس کو بھی مناؤ۔ وہ جھنڈیوں کے لگانے سے نہیں مانے گا، وہ جھنڈیوں کے لگانے سے نہیں مانے گا، وہ رنگ برنگی لائٹوں کے لگانے سے بھی نہیں مانے گا، وہ بریانی اور قورمے کی دیگیں پکانے سے بھی نہیں مانے گا، وہ جلوس نکالنے سے بھی نہیں مانے گا، وہ بازار اور گھر سجانے سے بھی نہیں مانے گا۔ یعنی ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ وہ تب مانے گا جب تم اپنی ساری زندگی اس کی اطاعت کے مطابق گزارو گے، یہ ہے اصل فکرہ۔ وہ تب مانے گا جب تم اپنی ساری زندگی اس کی اطاعت کے مطابق گزارو گے اور اس راستے پر چلو گے جو سرکار نے ہمیں بتایا ہے، جو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، جو قرآن پاک میں ہے، جو احادیث مبارکہ میں ہے۔ اب پڑھ کے تو دیکھو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھ کے تو دیکھو، قرآن پاک کھول کے تو دیکھو، حدیث مبارکہ کھول کے تو دیکھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دو حدیثیں، اس کے بعد دو حدیثیں جس سے میرا خیال ہے بہت سارا واضح ہو جانا چاہیے۔ ایک ہے حوالہ صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 5063، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو میرے طریقے سے ہٹا وہ مجھ سے نہیں۔ 5063 ہے حدیث صحیح بخاری کی، جو میرے طریقے سے ہٹا وہ مجھ سے نہیں، یعنی جو میں نے بتایا ہے، اگر آگے سے انہوں نے کوئی اپنا طریقہ گھڑ لیا تو پھر وہ میرے سے نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات وہی آگے انکاری کرتے ہیں تو اس بندے کا کہاں ٹھکانا ہوگا۔ دوسرا حوالہ ہے طبرانی کبیر 11335 اور صحیح الجامعہ 5439 5439۔ جو ہمارے علاوہ، یہ حدیث ہے، جو ہمارے علاوہ کسی اور کے طریقے پر چلا وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے علاوہ کسی اور کے طریقے پر چلا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا۔ اگر ہر قدم پھونک پھونک نہیں چلیں گے، ہم نے اپنی من مانی کی، یا دیکھیں میں بزرگوں کا انکاری بھی نہیں ہے، لیکن ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو صحیح حدیث ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات ہیں، وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر اس کے بھی توبہ نعوذ باللہ ہم انکاری ہوں گے، پھر تو اسلام کے دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور پھر اس سے آگے چلیں۔ اب یہ 12 ربیع اول متفقہ علیہ بھی نہیں ہے کہ 12 ربیع اول ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یعنی ایک حوالہ قاضی سلیمان منصور پوری، یہ تقویمات کے ماہر، گرگری کیلنڈر یعنی جو کرسچین کیلنڈر ہے اس کے بھی ماہر، قمری کیلنڈر کے بھی ماہر تھے، ہندی کیلنڈر کے بھی ماہر تھے، اور یہودی کیلنڈر کے بھی ماہر تھے۔ یعنی جتنے کیلنڈر تقریباً تھے دنیا میں، یہ سب کے ماہر تھے۔ ان کے نظیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ جو ہے وہ 9 ہے، 9 ربیع الاول۔ اب 9 ہے، 12 ہے، یعنی تضاد آ گیا نا۔ 12 ربیع اول
کو اب یہ متفق ہیں کہ 12 ربیع اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے، آپ نے پردہ فرمایا دنیا سے۔ اور اس کے ایک اور دلیل دیکھیں، کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، یعنی 50 سال 60 سال 70 سال پہلے، تو یہ 12 وفات کے طور پہ منایا جاتا تھا، 12 وفات کے نام پہ، اور کھانا پکا کر غریبوں کو کھلایا جاتا تھا، میلاد بھی ہوتے تھے لیکن مسجد میں مناسب۔ یہ آج کل جیسے دیکھ لیں میلے بھی سجتے ہیں، تماشے بھی ہوتے ہیں، یعنی بےہودگی ہوتی ہے ساری، یہ اس وقت نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بنائی ہے کہ اس کے موجد جو ہے نا، یہ یعنی عید میلاد النبی کا منانے کا، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے۔ اور وجہ کیا تھی، اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ کیونکہ پیچھے چلے جائیں جب یعنی یہ برے صغیر تھا پورا ایریا، تو شیعہ اور سنی بہت کلوز تھے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی جانا، ایک دوسرے کے کھانے کھانے، یعنی اس وقت جو آج کا ماحول ہے شیعہ سنی کا وہ نہیں تھا۔ اور شیعہ کیونکہ شروع سے 9واں اور 10واں محرم مناتے، اس میں اس وقت شمشیر زنی بھی ہوتی تھی، اور مختلف قسم کے کرتب بھی ہوتے تھے، محاول ہوتی تھی، اور شیعہ ذاکر جو اس میں خطبات دیتے تھے وہ سنی، خاص کر سنی جو ینگ جنریشن ہے وہ سے متاثر ہوتی تھی، اور ان کے عقائد کو جو غلط بھی تھے وہ بھی اپنانے کے چانسز تھے۔ تو یہ چیز دیکھتے ہوئے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کہا کہ ہمارا بھی کوئی ایسا تہوار ہونا چاہیے کہ تاکہ اس تہوار کو چھوڑ کے اہل سنت والجماعت اپنے تہوار پہ لگ جائیں۔ اگر ان کی یہ تھی تو میں سراہتا ہوں، انہیں بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آگے سے جو سلسلہ شروع ہو گیا نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر مسجد میں محافل ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں کھانا غریبوں کو، غریب دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اسے پوچھتے نہیں، وہاں پہ سارے چودھری ملک وہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیٹوں والے، یہ جو نعت خوانی ہوتی ہے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج سے کافی عرصہ پہلے نعت خان جو ہے نا ایک محفل کے 50,000 لیتے تھے، اب تو میرا خیال ہے وہ 2 3 لاکھ 5 لاکھ لیتے ہوں گے، اور ساتھ اگر دوسرے شہر سے آئیں گے ریٹرن ٹکٹ، ضابطہ حائف الگ۔ میں چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں اسی سے، ہمارے ایک بہت ہی بڑے مشہور نعت خواں ہیں، انہیں لاہور ماڈل ٹاؤن میں مدعو کیا، ظاہر اس وقت 50,000 ان کا ریٹ تھا، جو کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہو، خدا کے بندے، پیسے کس لیے پکڑتے ہو؟ اور وہ ٹھیک ٹھاک لینڈ لارڈ بندہ ہے، اس نے خود ٹی وی پہ کہتے جی ہم پیسے نہ پکڑیں تو ہماری عزت نہیں ہوتی، پیسے ہم اس لیے پکڑتے ہیں لوگوں سے۔ اور ایک پروفیسر صاحب دیکھ لیں جو دف کے صاحب آ رہے ہیں، اور مختلف بیچ میں سازندے بھی شروع ہو گئے۔ میں نے تو ایک دن کہا تھا انتہائی معذرت کے ساتھ، اب اس میں ایک ڈانس کی کمی رہ گئی ہے، وہ اللہ خیر کرے تو اسلام آباد F9 کے F10 سیکٹر میں ایک سکول میں، یہ آج سے کوئی یعنی یہ تقریباً 95-96 کی بات میں کر رہا ہوں، مشرف دور تھا، وہاں عید میلاد النبی منایا جا رہا تھا، اور سٹیج پہ لڑکے اور لڑکیاں بے حد ڈانس کر رہے تھے، اور پیچھے جو ہے نا انڈین فلموں کے گانے لگے ہوئے تھے۔ ایک ڈانس ہی بچا، وہ بھی بیچ میں آ جائے گا، بلکہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہیں کہہ دیا، پارٹی اسٹرانگ تھی، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے، ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے جی اتنا میں ٹائم دوں گا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آدھ نعت آپ کو زیادہ پڑھنی پڑ جائے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ جی یہ اس ایکسٹرا ٹائم کے میں ایکسٹرا پیسے لوں گا۔
5 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ اس ٹائم کے میکسیمم. یہ ہے محبت رسول کی، یہ ہے چاہت رسول کی. کوئی چکر نہیں ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ. آج کل اس فیلڈ میں جتنے آتے ہیں سارے کمرشل ہیں. اور ہمارے علماء حضرات کی جو حقیقی علماء حق ہیں انہوں نے بھی ان پہ فتویٰ لگایا. ان میں سب سے وہ سنے پیر نصیر الدین شاہ کا خطاب سنے تو بربلا کہتے ہیں کہ جناب ہم تب مانیں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں یہ نعتیں پڑھتے ہو کہ پیسے لینے چھوڑ دو. یہاں کون پیسے لینے چھوڑتا ہے؟ یہ ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، انتہائی معذرت کے ساتھ. میں ایک ہی ویڈیو میں اسے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خدا را اپنے بچوں کی ٹریننگ صحیح کریں. پھر بچے آج کل دیکھیں ہم اسے بھکاری بنا رہے ہیں. دوسرا بچے چھوڑ کوئی ٹوپیاں لے کے کوئی کچھ لے کے جی عید میلاد النبی کا چندہ دے دیں. یہ چیز بھی چل رہی ہے. تو یہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ آگے ہماری قوم بھکاری بنی ہوئی ہے. آگے ہماری جو ہے نا اپنا قوم، میں تو اکثر کہتا ہوں میرے سے لے کے ہمارا وزیر اعظم تک سارے بھکاری ہیں. خدا را ان چیزوں سے باز آئیں، محافل کرائیں لیکن مسجدوں میں باہر کے سپیکر بند کر کے، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے باہر کے لوگ تنگ نہ ہوں، مریض تنگ نہ ہوں، طلباء تنگ نہ ہوں، بچے نہ تنگ نہ ہوں. اور وہی جہاں سے شروع کی میں شیخ صاحب. اور پھر دوسرا دیکھ اتنا بڑا بڑا لکھا ہو لنگر کا انتظام ہے. آج آپ لنگر اس میں سے بند کر کے دیکھیں، وہی لنگر صحیح مستحق بندوں کو غریبوں کو دے کے دیکھیں. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ عشق رسول میں مسجد میں آئیں گے. چلیں آزما لیں. سب کھانا کھانے آتے ہیں، کئی تو باہر پھر رہے ہوتے ہیں، بالکل اینڈ پہ جب ختم ہونے جا کے ٹوپی پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اس شیخ صاحب بھی اور جنہوں پنجابی کہنا ہے کروڑ کے، اور جی 12 اتوار کو 12 ربیع اول ہے تو نماز سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے ہم یہ محافل شروع کریں گے. پھر نماز ہوگی، پھر اس کے بعد پھر نعتیں ہوں گی، یعنی تقریباً وہی 7 بجے تک وہ لوگوں کو تنگ کریں گے. پھر بونگ پائے سے ناشتہ ہوگا. بار بار وہ یہ رپیٹ کر رہے تھے تاکہ جو کھانے کے ذرا شوقین ہیں اور گھر میں میسر نہیں ہے وہ وہاں پہنچے کھانے کے پیچھے. اور پھر رات کو بھی محفل ہوگی اور پھر اس کے بعد لنگر ہوگا. تو خدا را یہ چیزیں چھوڑ دیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو رستہ بتایا اس رستے پہ چلیں. تو یہ نہ ہو، میں نے آپ کو 2 حدیثیں بتا دیں کہ کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے انکاری کر دیں بھی یہ تو میرے امتی ہے ہی نہیں، مجھ سے ہے ہی نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو یہ کرتے ہیں. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میں محافل کا انکاری نہیں ہوں، محافل کروائیں لیکن لمٹ میں رہ کے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.